یہ مشرکین کا خاصہ یہ سورہ انعام میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ مشرکین کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مبارک نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، بالکل یکسو سیدھے رستے پر۔ ہم سب حنفی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، حنیف یکسو تھے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، اور شیاطین نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا۔ جو چیزیں میں نے حلال کی ہے انسانوں کے لیے، شیطان نے ان کے پیچھے لگ کر ان چیزوں کو حرام کروا دیا۔ اب وہ انسان کہہ رہے کہ نہیں یہ چیزیں حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف ستھرا بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو حنیف پیدا کیا، یکسو پیدا کیا سب۔ لیکن شیطان نے آ کر ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، بے دین کر دیا، بد دین کر دیا، بہرا روی کا شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے یہ، اور گمراہی میں پڑھ کر یہ شیطان کے چالوں میں آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کرتے چیزوں کو حرام اور اللہ کے حرام کرتے چیزوں کو حلال کر، یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاک صاف چیزیں ہیں کھاؤ انہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستے پر مت چلو، ولا تتبعوا، تم اتباع مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی اتباع نہیں، شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، جیسے شیطان کر رہا ہے ویسے تم کر رہے ہو، ایسے مت کرو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا خدا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، شیطان کام کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ اگلی آیت میں إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا حکم دیتا ہے تمہیں۔ برے کام بھی شیطان کرواتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی شیطان کرواتا ہے۔ اس لیے کہا نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، تو یہ نماز تمہیں برائی سے بھی روکے گی اور بے حیائی سے بھی روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو جب آدمی نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے 40 دن تک، جب وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دے دیتا ہے۔ اللہ اس کو کتنے پروانے دیتا ہے؟ 2۔ ایک یہ آدمی منافق نہیں مرے گا، اس کے اندر نفاق کی بیماری نہیں آئے گی۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق یہ چیز ہے کہ دل کے اندر آپ نے کچھ اور چھپایا ہو اور ظاہر میں آپ مجھ سے کچھ اور ہو۔ میرے منہ پر آپ میری تعریف کر رہے ہیں اور دل کے اندر آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔
یہ کیا ہے؟ نفاق، اس کو کہتے ہیں منافق۔ جب میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ مجھ سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں، باہر نکل جاؤں، تو آپ گالیاں دیتے یا آپ برے الفاظ میں تذکرہ کر رہے، ظاہر میں ایک اور باطن میں دوسرا۔ جیسے گرگٹ رنگ تبدیل کرتا ہے، اسی طرح منافق آدمی بھی رنگ تبدیل کرتا ہے، گرگٹ رنگ تبدیل کر دیتا ہے، منافق آدمی بھی رنگ تبدیل کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ اور، دوسرے کے سامنے کچھ اور، تیسرے کے سامنے کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو نماز کا اہتمام کرے گا، اس کو دو پروانے دے، ایک نفاق سے بری ہونے کا پروانہ اس کو ملے گا، اور ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو ملے گا۔ یہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، تو جہنم سے جب آزاد ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو نمازی آدمی جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور شیطان برائی کا بھی حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے، اور نماز ان دونوں چیزوں سے روک دیتی ہے۔ تو جو آدمی بے حیائی کے کام کرے گا اور برے کام کرے گا، اس کو جہنم ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو۔ اور جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اس کے مقابلے میں، تو نماز اس کو برے کاموں سے بھی روکے گی اور بے حیائی کے کاموں سے بھی روکے گی، پھر آدمی حیا والا بن جائے گا۔ اور جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو حدیث میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو تمہارے جی میں آئے وہ کرو۔ جب آپ میں شرم ہی نہ رہے تو پھر آپ باپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، ماں کو بھی گالی دیں گے، بڑے کو بھی گالی دیں گے، اور چھوٹے کو بھی تھپڑ لگائیں گے، پھر آپ شرم و حیا آپ میں نہیں رہے گی۔ جب آدمی میں شرم و حیا نہیں رہتی تو پھر آدمی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، بری حرکتیں کرتا ہے، بے حیائی کے کام آدمی کرتا ہے، اور بے حیائی اور برے کام کرنے سے آدمی جہنم چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ نماز اختیار کر لے گا تو نماز اختیار کرنے کے برکت سے وہ بے حیائی کے کام سے رک جائے گا اور برے کاموں سے رک جائے گا، اور نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ اس کو دو پروانے دے دے گا، ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ اور ایک نفاق سے بری ہونے کا پروانہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو منع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو منع کر رہا ہے۔ جیسے آپ کا بڑا آپ کو منع کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے پیچھے مت چلو، یہ جو تمہارا دوست ہے یہ چرس پیتا ہے، یا یہ لوفر ہے، یہ بدماش ہے، یہ برے کاموں میں ملوث ہے، یہ لوگوں کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، بڑوں کی بات نہیں مانتا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، یہ بے راہ روی کا شکار ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، نشہ کرتا ہے یہ۔ تو جب آپ کا بھائی آپ کو دیکھ لے یا آپ کا بڑا آپ کو دیکھ لے تو پھر آپ کو فوراً روک لیتا ہے، وہ آئندہ نہیں جانا اس جگہ، ٹانگیں توڑ دوں گا میں اگر آئندہ تم کو۔ تو دیکھو بڑے کا حکم مانتے ہیں نا، اگر ہم بڑے کی بات مان لیتے ہیں تو ہم اس بری صحبت سے بچ جاتے ہیں، اور جب ہم بری صحبت سے بچ جاتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، اور بری صحبت میں بیٹھنے والے کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ پولیس آ گئی، چاپا مار دیا پولیس والوں نے اور پکڑ کر لے گئی، جو آدمی یہ کام کر رہا تھا وہ تو گیا ہی گیا، جو نہیں کر رہا تھا ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چلا جائے گا، وہ جو سر ہے نام تو اس کو صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو برے صحبت سے اور بے حیائی کے کاموں سے آپ کو نماز بچا لے گی، اور جب نماز آپ کو اس سے بچائے گی تو فائدہ بھی ہوگا۔ پھر نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور تو منافق نہیں ہوں گے آپ۔ شیطان یہی حکم دے رہا ہے آیت میں، یہی دیکھو، یہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً یہ تمہیں حکم دیتا ہے، کون حکم دیتا ہے؟ شیطان۔ اوپر کہا نا لا تتبعوا، تم مت چلو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، بہت خطرناک دشمن ہے، نظر نہیں آتا تمہیں۔ شیطان کو کسی نے دیکھا ہے؟
شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا، شیطان نظر نہیں آتا۔ ایک دشمن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سامنے دشمن ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اسلحہ لے کر ہاتھ میں، اگر میں جاؤں گا تو نقصان اٹھاؤں گا، آپ جائیں گے اس راستے سے؟ آپ نہیں جائیں گے نا، بچ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا دشمن ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس سے بچنے کی زیادہ فکر کریں گے، یار وہ تو نظر ہی نہیں آتا، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا، تو شیطان بھی نظر نہیں آتا۔ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیطان ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ یہ ایسے کام کر رہا ہے، ابھی یہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ تفسیر پڑھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، یہ سب شیطان دیکھ رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے شیطان نظر نہیں آ رہا، تو کتنا خطرناک دشمن ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایک نظر آئے تو آپ اس کی پٹائی لگائے، مارے اس کو، پیٹے اس کو، بگائے اس کو، لیکن جو نظر ہی نہیں آیا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کچھ کر سکتے ہیں آپ جو نظر نہیں آئے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتیں تمہیں کہتا ہے، ایسی باتوں کے کرنے کا حکم تمہیں دیتا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہو، شیطان ایسے ایسے کام کرواتا ہے، اللہ بچائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا، پیروی کرو، ما اس کتاب کی، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مانو، قرآن کی پیروی کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، تو یہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے پر، ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم پیروی کریں گے اس طریقے کی، الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں نا ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو باپ دادا تو تمہارے گمراہ تھے، تم بھی گمراہ بنو گے؟ نہیں نہیں، ہم گمراہ نہیں بنیں گے بھائی، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ ان سے کہا جاتا ہے قرآن مانو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اسی طریقے کو اختیار کر لیں گے جس طریقے پر ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے باپ دادا۔ آپ اگر آج کل کسی سے پوچھ لیں جو بدعات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ شادی بیاہ کے اندر گانے، ڈانس، ڈھول باجے، یہ چیزیں تم کیوں کر رہے ہو؟ تم دیندار آدمی ہو، تم یہ کام کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو بھائی یہ چیز؟ بدعتی سے آپ پوچھیں کہ آپ دین کے اندر یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے تو شریعت اجازت نہیں دیتی، دین اجازت نہیں دیتا، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ کہیں گے ارے یار یہ تو گانے ہیں، ڈانس ہے، ڈھول باجا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کی رسمیں ہیں، آپ یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تین پریدی او خپل پلار او د نیکه مذهب ته تللي وایي دا زموږ پلار کړی و، دا زموږ نیکه کړی و، کوم کار چې زموږ نیکه او پلار کړی دی موږ هم هغه کار کوو، اگرچہ وہ جو ہمارے باپ دادا کے کام تھے اس کو ہم لوگ اس کو دین تسلیم نہیں کرتا ہے، شریعت اس کو نہیں مان رہی ہے، اللہ اس کے برعکس حکم دیتا ہے جو کام ہمارے باپ دادا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم اپنے باپ دادا کی بات کو مان لیتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے، ہم کہتے چھوڑو اس کو، ہمارے باپ دادا نے جو کہا تھا وہ صحیح، اس لیے ہم کیا ہو جاتے، ناکام ہو جاتے اور بعد میں پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، ولا یہتدون، ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے،
عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی یہ کہتے کہ ہم دین کو نہیں مانتے، اپنے باپ دادا کی عقل کو مانیں۔ تو کیسے لوگ ہیں؟ عجیب لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان کی مثال کیسے؟ مثل الذین کفروا کمثل الذی یدعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ یہ وہ کافر ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے اندر ایسے مست ہو گئے، ان جانوروں کی طرح بن گئے کہ جب چرواہا ان کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، پکارتا ہے، وہ بھیڑ بکریوں کو پکارتا ہے، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ دیکھو جب چرواہا ہے اس نے بھیڑ بکریوں کو جو ہے عادی کیا ہوتا ہے، جب وہ اشارہ کرتا ہے ادھر جاؤ تو جانور سارے ادھر جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے رک جاؤ تو رک جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے پیچھے آؤ تو وہ پیچھے آتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ آپ چرواہے کو دیکھے، اس نے عادی کیا ہوتا ہے، اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ عادی کیا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے۔ مشرکین بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں جانوروں کی طرح کہ ان کو چرواہا بلا رہا ہے کہ یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ۔ اب جانور سن رہا ہے کہ چرواہا مجھے بلا رہا ہے۔ بدعتی اور مشرک اس کو پتہ ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، جو میرے باپ دادے نے کیا تھا، یہ قرآن و حدیث نہیں مانتا۔ مولوی صاحب بتا رہا ہے اس کو، قاری صاحب اس کو بتا رہا ہے، امام صاحب اس کو بتا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے چرواہا جانور کو بلا رہا ہے، جانور آواز تو سن رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مشرک اور بدعتی بھی سنتا تو ہے لیکن اس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ یہ آدمی مجھے بدعت سے کیوں روک رہا ہے، یہ آدمی مجھے بدعت سے کیوں روک رہا ہے، مجھے شرک سے کیوں روک رہا ہے یہ آدمی۔ جانور کو بلا رہا ہے، جانور آواز تو سن رہا ہے لیکن یہ محسوس نہیں کر پا رہا ہے وہ کہ اسے کیوں بلا رہا ہے اور اسے کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اور یہ مشرکین اللہ قرآن میں کہتا ہے بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ ان مشرکین اور مقلدین نے بھی اپنے آپ کو بہرا بنایا ہوا ہے، حق کی آواز نہیں سنتے، سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں لیکن حق کی آواز نہیں سنتے۔ صحیح ہے، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ ارے بات تو کر رہے، گونگا کیسے ہو گیا؟ یہ بہرے ہیں، یہ مشرکین اور بدعتی کیا ہے؟ بہرے ہیں۔ آپ کہیں گے سن تو رہے، بہرے کیسے ہو گئے؟ ارے سنتے تو ہے لیکن حق بات نہیں سنتے۔ آپ جو ان کو بول رہے ہیں نا کہ یہ کام غلط ہے، شریعت اور دین اس کو نہیں مانتی ہے، یہ آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کر کہتے یہ کیسے ہو سکتا؟ بدعتی اور مشرک یہ بہرے ہیں، سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، اور یہ بولتے ہیں جتنی فضول بکواسات اور خرابات ان سے کراؤ یہ وہ کریں گے، لیکن ان کے منہ سے حق بات نہیں نکلتی ہے، اس لیے ان کو گونگا بھی کہا اور ان کو بہرا بھی کہا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف آواز اور پکار کو ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آواز کو اور پکار کو وہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، بے عقل ہے، کم عقل ہے، ایسے اندھے بن گئے، حق ان کو نظر نہیں آتا، ایسے گونگے بن گئے، حق بولتے نہیں ہیں، ایسے بہرے بن گئے، حق یہ سنتے نہیں۔ یہ جو یہاں پر دعا ہے، الا دعا، یہ دعا سے قریب کی آواز مراد ہے، قریب سے آواز دے رہے ہیں۔
اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے کہ دور سے آواز دے رہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان کافروں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے ان جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں. سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون. سمن بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں. بہرے کیسے حق بات نہیں سنتے، بکمن گونگے کیسے حق بات بول نہیں سکتے. عمیون اندھے ہیں، اندھے کیسے حق ان کو نظر نہیں آتا. ویسے نظر آتا ہے، ہر چیز دیکھ لیتے ہیں لیکن حق نظر نہیں آتا. فہم لا یعقلون، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اس میں خاص اہل ایمان، خاص اسپیشل اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے پاکیزہ چیز کھانے، حلال چیز کھانے کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ حلال چیزیں کھاؤ. اور حلال چیزیں کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ حلال چیزیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف چیزیں دے رہا ہے، بہترین رزق اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، اچھی اچھی نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے. تو ان نعمتوں پر کیا کر لو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر. اور جب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھا دے گا تمہارے، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا تمہارے. تو شکر کو اہتمام کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے بطور خوراک. یہ کھاؤ رزق پاک صاف حلال رزق کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تم پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ تمہیں جس چیز کے کھانے کو کہہ رہا ہے وہ چیز تم کھا لو، اور جس چیز کے کھانے سے اللہ منع کر رہا ہے اس چیز کو تم کیا کرو؟ مت کرو. وہ بھی حالت